بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ تمام دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن پہ نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعہ ہے تو جمعہ کی بھی تمام تر برکتیں فضیلتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ کے روز ہمارے ساتھ پروگرام میں ہر جمعہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین۔ آپ سے روحانی شرعی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے اور ساتھ ہی استخارہ کے حوالے سے بھی خصوصی طور پہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ویسے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کی کالز آ رہی ہیں۔ ہماری ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ آپ کی کالز لے رہے ہیں، آپ کے سوالات لکھ رہے ہیں، اور وقفے میں بھی ہم لوگ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ میں نے بتایا ان کالرز کے لیے جنہوں نے آج بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ ہمارا چینل ٹیون کیا ہے۔ ادروائز جو ہمارا پروگرام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ بشیر صاحب موجود ہیں اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتا ہے، وہ چاہے کسی کے رشتے کے حوالے سے ہو، کسی کاروبار کی شراکت داری کے حوالے سے ہو، آپ کے کچھ اسٹڈیز کے حوالے سے ہو، یا ملک سے باہر سفر کرنے کے حوالے سے ہو، کوئی بھی آپ استخارہ کروانا چاہیں تو آپ بشیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ سوالات شامل کریں، ہم جو حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک بات ضرور کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا پروجیکٹ تھا بڑا لنگر خانوں کا، پچھلی حکومت کے ساتھ بڑا کامیاب پروجیکٹ، اور ساتھ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، یہ بھی ایک پروجیکٹ بڑے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک افتتاح کیا ہے سڑک کا اور پل کا، اور اس میں انہوں نے کچھ بزرگوں ولیوں کے حوالے سے بات کی ہے، تو کوئی اس حوالے سے کیا آپ کی اپنی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لنگر خانے، پناہ گاہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے گا، یہ سارا کام ولیوں کا ہی تو ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ اللہ کے دربار میں جاؤ تو بھوکے نہیں آتے، ایوان صدر چلے جاؤ تو بھوکے آ جاؤ گے واپس۔ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہو تو چاہے کسی ایوان میں چلے جاؤ تو پانی بھی شاید آپ کو نہ ملے۔ اور ولیوں کے دربار میں جو دادا صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں، کئی کئی سال رہتے ہیں، کئی سال، 1 روپے جیب میں نہیں ہوتا تو رہ لیتے ہیں۔ سبیلیں اور لنگر چل رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کل ابتدا میں تذکرہ آیا اللہ کے ولیوں کا، تو پی ایم صاحب کے ان جملوں پر خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں بھی سنی ہوں اور میں جو ہے اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ کے پیاروں کو ماننا یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ فرائض ہے، یہ چوائس نہیں ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا۔ یہ دعا مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مکمل نہیں، آگے چلو، صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا کہ اس کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو۔ بالکل صحیح ہے۔ خالی یہ نہ کہو کہ مجھے سیدھا راستہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کی کوئی چوائس نہیں، یہ فرائض ہے، فرائض۔ تو پی ایم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اچھی بات کی اور کرنی بھی چاہیے، اور آپ پر فرض بنتا ہے، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پی ایم ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے بڑوں کے یہاں 11 شریف بھی ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہوتی نہیں۔ البتہ یہ کہ میں نے میاں صاحب آپ کے بڑے بھائی کو دیکھا تھا ایک بتا میلاد میں، وہ کھانا سب کو کھلا رہے تھے۔ اچھا، اپنے گھر میلاد کروائی تھی انہوں نے، تو اس کی مطلب ایک کلپ میں نے دیکھا تھا۔ تو آپ میلاد بھی کرایا کریں، 11 شریف بھی کرایا کریں، دادا صاحب پہ جایا کریں۔ دادا صاحب کا جو مزار ہے اس پہ جو توسیع ہوئی ہے، کیونکہ میں دادا صاحب کے مزار پر آج سے 55-60 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی گیا تھا۔ اچھا، اور اب بھی جاتا ہوں، اور 2-4 دن بعد دوبارہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو۔ سر بہت شکریہ۔ ویسے یہ لنگر خانے، پناہ گاہیں، کوئی بھوکا سوئے گا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا، یہ جو ہمارے سیلانی کے جو سلسلے چل رہے ہیں، ماضی کی قوت نے شروع کروائے، ان کا شکریہ، لیکن یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے۔
ہاں اگر آپ نے روٹی شروع کی تھی سستی روٹی یا جو کچھ تھی اس میں آپ نے مجھے خود کہا تھا کہ اس سے بڑا کرپشن تھا انشاءاللہ، لیکن ہمارے کام میں کرپشن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا تو اس حکومت کی طرف سے یہ جو 3 پروجیکٹس تھے آپ کے، اس میں سپورٹ رہی ہے یا تھوڑی سی کوئی کم ہوئی ہے؟ دیکھیں سپورٹ تو زیرو رہی ہے، کوئی ایسا سپورٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، چلتے رہے۔ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک سپورٹ ماننی پڑے گی کہ جو پناہ گاہیں ہیں نا یہ سرکار کی املاک تھیں یا سرکار نے کرائے پہ لی تھی، انہوں نے اس کو کر دیا بیت المال کے سپرد، اور وہ بیت المال کا بھی ایک بجٹ بنتا ہے تو ان کو وہ تو آلریڈی تھی، تو انہوں نے وہ جگہیں ختم نہیں کی، وہ ان کو کھانے سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سیلانی الحمدللہ ان میں اور بعض خوش نصیب لوگ میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا اس طرح گاڑیاں جو تھیں اس سے بعض جگہ جیسے مطلب یعنی کہ فیصل آباد میں فاروق حبیب جو تھے وزیر تھے، انہوں نے اپنے دوستوں سے مل کے گاڑی خریدی تھی، تو وہ بعض گاڑیاں تو جو ہے وہ سرکار کی تھیں، بعض پبلک نے بھی خریدی تھیں، تو بہرحال وہ گاڑیاں الحمدللہ جو ہے ابھی فل نہیں چل رہی، لیکن اس کے بارے میں بھی جو ہے ریکویسٹ ہم سے کی جا رہی ہے کہ وہ فل چلائیں، تو بہرحال ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں بیچ میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو آٹا دیں گے، تو ایک آدھ شہر میں ہمیں آٹا دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا وہاں دے رہے ہیں ایک آدھ شہر میں، ٹھیک۔ اوکے جی، تو آپ دوستوں کے سوالات کی جانب آتے ہیں، اور ایک سوال کیونکہ کل بھی رہ گیا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ آج بھی کوئی سوال رہ جائے، تو اچھا کل والا سوال ہی شامل کر لیتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ نے کل ہمیں رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو منہ میں چھالوں کی شکایت رہتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی استخارہ کر دیں۔ وجہ تو کچھ نہیں ہے، عام طور پر منہ کے چھالوں کی شکایت کے بارے میں اطباء یہ کہتے ہیں کہ پیٹ کی گرمی ہی جو ہے نا، تو پیٹ کی گرمی اصل میں عام طور پر بقرہ عید کے بعد زیادہ بڑھ جاتی ہے، بقرہ عید کے بعد زیادہ بڑھ جاتی ہے، مسلسل گوشت 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 گوشت، تو میں نے شاید 8 سے 9 دن سے میں نے شاید گوشت نہیں کھایا ہوگا یا معمولی چکھا ہوگا۔ اچھا سبزیوں پر ہی چل رہے ہیں ہم، دال اور سبزی پر سب سے بہترین ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بہن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو ریگولر چلتا ہے تب بھی ایک تو یہ کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اپنے کھانے میں روزانہ لوکی استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں، اور میتھی دانہ استعمال کریں، میتھی دانے کی جو دال ہوتی ہے مونگ کی دال کی طرح یہ ڈال کے استعمال کریں۔ باقی آپ کراچی سے غالباً بات کر رہی ہیں، جی تو ہمارے پاس کسی کو بھیج دیجیے، ہم آپ کو 14 آیتیں قرآن پاک کی پانی میں گھول کے دیں گے، اس کو بڑی بوتل ڈال دیجیے گا، اس کو پیتے رہیے گا، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ لوکی جو ہے یہ سنت ہے اسے کھانا، اس کو کھانا ثواب بھی ہے؟ ہوتی ہیں لیکن لوکی بہت پیاری ہے، جیسے مسواک بہت پیاری ہے رسول پاک کو، لوکی سے تو اتنا پیار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اس میں برتن میں لوکی ہوتی تھی تو اپنی انگشت مبارکہ ڈال کر اس کے قتلے جو ڈھیلا کر دیتے، اچھا اتنا اس سے پیار کرتے تھے، اسے پیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر راول پنڈی سے ہمیں حماد صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ کیا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ حماد صاحب، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد 6 تسبیحیں پڑھنی ہوتی ہیں، 3 تسبیحیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، 3 تسبیحیں اس کی 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ نے ہمیں ایبٹ آباد سے رابطہ کیا تھا، وہ جو کہہ رہی تھیں کہ کرائے کا گھر ہے اور معاشی طور پہ ان کو مسائل کا سامنا ہے، تو ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ دیکھیے اس مہینے کا جو نصاب ہے نا وہ الحمدللہ بہت ہی مؤثر، ہر نصاب مؤثر ہوتا ہے، تو بہن عائشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس نے پوری کائنات بنائی ہے تو وہ آپ کو ذاتی گھر بھی دے دے گا۔ یا مالک الملک، یا مالک الملک، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گی، یہ وظیفہ آپ کو ہر نماز کا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج جمعے کا دن حدیث پاک میں ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی 70 آخرت۔ اور اس کی طرح الحمدللہ رب العالمین آج ہم کو جو ہے ہمارے نصاب میں لکھا ہے کہ 5 تسبیح پڑھی درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ آج جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک، اور یہ ہر جمعے اہتمام کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک آپ وہ جو ہے نماز عصر کے پڑھنے کے بعد مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد
کرتی رہیں اور جب 8-10 منٹ باقی بچے تو خوب روئیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, آنسو دیں, اور پھر جو مانگیں اس وقت دعا رد ہوگی نہیں انشاءاللہ. تو یہ 3 کام کریں, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہا میں نے, پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں. ہر ایک کو چاہے کہ جمعے کے دن جن مردوں کے پاس ٹائم ہے وہ ضرور عصر سے مغرب تفرید کا مسجد میں کریں, اور جن خواتین کے بس میں ہے وہ ضرور جو ہے گھر میں اعتکاف کریں. صحیح. اچھا, کراچی سے ایک خاتون نے میں رابطہ کیا, ان کی بہن جن کا نام شگفتہ ہے, ان سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کو رشتوں کے مسائل کا سامنا ہے, استخارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی ایسی ویسی وجہ تو نہیں ہے. نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے, بس میری دعا ہے کہ اللہ کرے جلدی یہ کام ہو جائے. جو بہن ابھی میں نے بات کی تھی وظیفے کی عصر سے مغرب والی جمعے کی, وہ بھی عمل کرے, اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 33 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا تو بہت جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک عجیب سے مسئلے کا سامنا ہے. یہ کھانا بناتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, پانی وہ چاہے پینے والا ہو یا دوسرا ہو, ان کو گھن آتی ہے, بدبو آتی ہے اس سے. تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے اوپر کسی نے کوئی اس طرح کا کام تو نہیں عملیات تو نہیں کروایا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ ہو جاتا ہے, تو بہت آسان نسخہ ہے, بس 313 مرتبہ نماز کے وقت پڑھ لیا کریں, یا نورو یا نورو یا نور, اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں, اور یا نورو یا نورو یا نور, یہ اللہ کا نام پڑھیں تو آپ کو اللہ روشنی دے دے گا. اور اگر بن سکے تو سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی میں, ظاہر ہے کہ آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کسی کو بھیج دیجئے, ورنہ اگر آپ کراچی سے باہر سے بات کریں تو خط لکھ دیجئے سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے. اچھا, وہ خاتون نے جو ان کے پیٹ کا مسئلہ تھا نا, جی ان کا ایڈریس جو ہے نا وہ شاید مس ہو گیا ہے, تو یا تو یہ کر لیں کہ وہ واٹس ایپ پر, ہاں کیونکہ میرا جو موبائل نمبر ان کو ملا ہوا ہے نا وہی نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے, تو وہ واٹس ایپ پر بھی ایڈریس لکھ کر وائس بھی کر دیں. وہ کوئٹہ والی خاتون جو تھی جن کے پیٹ میں سوجن تھی, ہمارے آدمی سے بھول ہوئی ہے, انہوں نے کہا تم نمبر وہ کر دو, سینڈ کر دو ایڈریس, اور پھر وہ اس میں دوسرے کام اتنے لگ گیا کہ وہ رہ ہی گیا. انہوں نے کہا شکوہ درست تھا کہ ان کو جواب, انہوں نے کہا تھا ٹی سی سے بھجواؤں گا, میرے آدمی نے کو کہا تھا, لیکن میں نے اب ایکسکیوز می, میں نے کل کو کہا چیک کیا اور آپ کا فون بھی 12 بجے کے بعد شاید نہیں آیا, اس لیے تھوڑا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے وہ دیکھا نہیں ہوگا, تو اگر آج آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کراچی سے طاہرہ صاحبہ نے بھی کل رابطہ کیا تھا ہمیں, وہ جن کا سوال تھا کہ ان کو اسٹمک کا ایشو رہتا ہے, ان کو گیسٹرک پرابلم رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ وضو جو ہے نا وہ آپ نے انہیں رہنمائی کی تھی, مگر اس شرعی عذر کے حوالے سے بات تو کر دی تھی, مگر انہوں نے کہا میرا جواب نامکمل تھا, مجھے وظیفہ بتائیں کوئی, اور پھر مجھے کوئی استخارہ بھی کر کے بتائیں کہ یہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ مسئلہ. دیکھیے, 2 باتیں تو کھانے کے لیے جو ہے نا, آپ ایک تو کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں, اور کھانے کے بعد اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو تھوڑا نمک چاٹ لیں. ایک تو یہ. دوسرا, کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں, دریا پانی پی لیں, آخر پانی مت پئیں, 2 گھنٹے بعد پانی پئیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا وضو لمبا رہے گا. تیسرا یہ کہ آپ کو پڑھنا وظیفہ ہے یا سلامو یا اللہ, یا سلامو یا اللہ, 200 مرتبہ ہر نماز کا پڑھنا ہے, والآخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے, دم کر کے پانی پینا ہے. اور وہ بقیہ جو ہے شرعی مسئلے کے لیے آپ کو سیلانی آنا ہوگا, آپ سے برات کوئی بھی گھر افراد ہے تو ہماری سیلانی مسجد کے پہلے فلور پر مسجد کے ساتھ ہی جو ہے وہ دارالفتاء بنا ہوا ہے, جہاں مفتیان کرام ہوتے ہیں, وہ جواب دے دیں گے آپ کو. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور چیز بھی اس میں کیا کہتے ہیں حکمت کے مطابق, طب نبی کے مطابق, کہ اس میں بھوک رکھ کے کھانا کھانا. جی ہاں, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اگر آپ کو 3 روٹی کی بھوک ہونا تو 1 روٹی جتنی کھانا کھائیں, 1 روٹی جتنا پانی پیے, اور 1 روٹی جتنا پیٹ خالی رکھیں. ہاں, تو زندگی آپ کی اچھی گزرے گی. حکیم لقمان کی بھی وہی بات ہے نا, وقت دیے تو بڑا پیارا واقعہ تھا, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام بہت اچھا واقعہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, ماریہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ کینیڈا, کافی سارے سوالات پہ انہوں نے, ماریہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کینیڈا سے آئی تھیں جاب کے لیے اور دوبارہ جانا چاہتی ہیں, کوئی سلسلہ نہیں بن پا رہا. جی, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, بس عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھ لیا کریں, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اللہ اسباب پیدا کر دے گا. آج جمعے کے دن عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں, اور حدیث پاک میں جمعے کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے, 30 دنیا کی 70 آخرت.
بالکل صحیح. لاہور سے کامران صاحب نے کہا کہ ان کی جاب کا مسئلہ چل رہا ہے, استخارہ کر کے بتائیں کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی؟ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ جو ہے کوشش کر کے, حدیث پاک میں ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. پتہ چلا کہ اگر ہم فجر کی نماز سوتے رہے تو پتہ چلا کہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے رزق کو ضائع کیا. اذان فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ تسبیح فجر اذان کے بعد پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ بانٹتے رہو گے انشاءاللہ. اچھا, اب یہ سوال تو تفصیل والا ہے مگر ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, کیا کریں. علی صاحب نے لاہور سے میں رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کب سے شروع ہوا, اس کی کیا روایات کیا ملتی ہیں؟ کئی حدیث کریمہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے جس طرح کہ نماز کی طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے ہمارے آقا. اچھا, اتنی استخارے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتیں موجود ہیں. تو ہم بھی تو استخارہ کرتے ہیں, وہی دعا جو سرکار فرماتے تھے, چھوٹی دعا, اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں وہ اختیار کروں جو مجھے اختیار کرنا چاہیے, مجھے میرے اختیار پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. محمد امید صاحب لاہور سے, انہوں نے کہا وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کی شادی کا بھی مسئلہ ہے اور ان کی والدہ جو ہیں غزالہ صاحبہ, ان کے وزن کا مسئلہ ہے, ان کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. دیکھیے, باہر جانے کے تو استخارے میں اشارہ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اوکے. آپ یہی پاکستان میں کام تلاش کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے, اور وزن جو ہے وہ کم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اطباء سے بھی رابطہ کریں. اور جہاں تک مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو یا غفور و یا رحیم امید کہیں کہ یہ پڑھتی رہا کریں بیٹھے چلتے, یا غفور و یا, ویسے یہ جملہ لوگوں کو ہوتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے نا, تو یاد رہے گا یا غفور و یا رحیم, یہ بہت پڑھیں تو انشاءاللہ امی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی ابھی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. قیوم صاحب نے لاہور سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے اپنی بھتیجی سے متعلق پوچھا ہے جن کا نام ہے فاطمہ اورنگزیب. ان کے دل میں سوراخ تھا, ڈاکٹر حضرات نے کہا تھا کہ 5 سال کی عمر میں یہ خود بخود سوراخ ختم ہو جائے گا. ابھی جو ہے وہ ڈاکٹرز ان کو آپریشن کا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا استخارہ کروایا. اور یہ فاطمہ اورنگزیب صاحبہ, مطلب ان کے جو بھائی ہیں اورنگزیب صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو روحانی اثرات ہیں. دیکھیں, ابھی آپریشن کی استخارے میں تو اجازت نہیں آ رہی, اشارہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اوکے. اور جو ان کے بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روحانی اثرات ہے, وہ بھی نہیں آ رہا. وہ بھی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اللہ خیر. منورہ صاحبہ نے حیدرآباد سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن حیدرآباد آیا کرتے ہیں, تو پلیز یہ بتا دیں کہ کب آتے ہیں, کس جگہ پہ آتے ہیں, تاکہ میں آپ سے آ کے ملوں. ہفتے میں 1 دن نہیں بھائی, مہینے میں 1 مرتبہ آتا ہوں. مہینے میں 1 دفعہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آ جاؤں گا انشاءاللہ, آج جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی بہت آسان ہے, جب کوئی نیا ماہ شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا جمعہ ہوتا ہے, تو میں حیدرآباد میں جاتا ہوں. عصر کی نماز سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ہوتی ہے, عصر سے نفلیت کا ہوتا ہے. اور پھر عشاء کی نماز باغ مصطفیٰ گراؤنڈ والی مسجد میں, جامع مسجد باغ مصطفیٰ لطیف 8 وہاں. لیکن خواتین سے میں نہیں ملوں گا, آپ کے گھر کا مرد مجھے مل لے, وہ اپنا لیٹر مجھے دکھا دے کیا آپ چاہتی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو آپ اجازت دے دیں گے. بہترین ہو گیا. ابھی وقت کم ہے, 2 سوالات ہیں, اہم ہیں. حیدرآباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ان کی بیٹی جن کا نام عروسہ ہے, ان کا رشتہ آیا ہوا ہے عارف صاحب کا, تو کیا رشتے میں اجازت آ رہی ہے؟ اشارہ تو اجازت کا ہے. اللہ خیر سے. اچھا جی, پھر آسمین کوثر صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کے لیے دعا کیجیے گا, وہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. ہم سے تو بڑی دعا کراتی ہیں, خدا بارے میں تو دعا کریں, کیونکہ ہم بھی تو دعا کے مستحق ہیں. آسمین صاحبہ, آپ نے تو ہم سے بڑی دعائیں کروائی ہیں, اللہ نے بڑا کرم بھی کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک, وقت نہیں, میں نے بتا تھا حدیث پاک میں کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا, فرشتے کہتے ہیں پہلے اس کے حق میں قبول فرما. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اوکے جی, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. بشیر صاحب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جاتے جاتے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. آپ سے بھی درخواست ہے سب سے کہ دعا میں شریک ہوں. مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ, ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنا لطف و کرم فرما. اہل پاکستان بہت تکلیف میں, بہت تکلیف میں, ایسا لگتا ہے کہ گھٹ کے مر نہ جائیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ تکلیف, رنج غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن,
تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانی، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، شوہر بیوی کے جھگڑے جدائیوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں، کرنسی کی تباہیاں، معیشت کی تباہیاں، ہر طرف سے ڈکیتوں، چوروں، دہشت گردوں، تخریب کاروں، ہر طرح کی مافیا کا ظلم و ستم، اور بھی ایک خالق و مالک بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری تکلیفیں اپنی رحمت سے دور 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 فرما دے۔ برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا، برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے در الفت اور محبت پیدا فرما، اور اے پروردگار ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں پر علم و حکمت کا نور عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔